بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختر گیانی اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا کے ساتھ ناظرین بہت کم ویلاگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلے تو میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں حقائق پر ویلاگ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے اکثر دیر ہو جاتی ہے. اور جو میرے ویلاگ گزرے ہیں آپ کی نظروں سے، ان میں جو کچھ میں نے بتایا یقیناً آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں گے، اور جو میں نے دعویٰ کیا وہ بھی سچ ثابت ہوئے، اور ان کے لیے جو کچھ آپ کو انتظار کرنا پڑا یا دیکھنا پڑا وہ یقیناً سچ ثابت ہوا. یہی وجہ ہے کہ میں ویلاگ سے کم کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو حقائق پر مبنی ہوں، اور اس کے لیے آپ کو مزید سوچنے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہ پڑے. دوسری وجہ یہ ہے، کچھ سیاسی حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ آنے والے ایک ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا. کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا. اور بعض اوقات جو آپ سوچ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. کچھ نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے برعکس سامنے چیزیں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم ویلاگ کرتا ہوں، لیکن میں کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ویلاگ آپ کو دوں. لیکن میری جو تحقیق ہے، جو میرا شعور ہے، وہ اس وقت تک مجھے اجازت نہیں دیتا جب تک مجھے اس کے متعلق کنفرم نہ ہو جائے، اور کنفرمیشن کے بعد میں مکمل طور پر ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حالات جہاں تک پہنچے ہیں اس کی اب دو صورتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت ایک پیج پر نہیں رہی، اور اس کے لیے نون لیگ تقریباً تنہا ہو چکی ہے. جس کی مثال یہ ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہیں، اپنا ٹکٹ جاری کر چکی ہیں. لیکن نون لیگ نے ابھی تک کسی ایک بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، بلکہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں، اور ہمارے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتیں. اگر ہار جائیں تو پھر بھی مذائقہ نہیں، اگر جیت جائیں تو پھر بھی مذائقہ نہیں، اور وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم انتظار کر رہی ہے کہ ہم حکومت نہ چھوڑیں، بلکہ ہمیں حکومت سے باہر نکالا جائے، اور ہمیں ایک بیانیہ مل جائے کہ ہمیں نکال دیا گیا. ہم کچھ پرفارم کرنا چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا اور ہمیں نکال دیا. اور اس بیانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ایسے بیانات دیے، ایسی باتیں کہیں جو سپریم کورٹ کی برداشت ہے وہ اب تک چلی آ رہی ہے. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. جیسا کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو 2-4 باتیں کہنے پر نااہل کر دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا. سپریم کورٹ نے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا شہباز شریف کو، رانا ثناء اللہ کو، مریم نواز کو اور دوسرے قائدین کو ایسی باتیں سننے پر بھی ڈسکوالیفائی نہیں کیا جو عام آدمی سن کر حیران ہو جاتا ہے. اور جو قانون دان ہیں وہ یہ چیزیں سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے کیا بات کہہ دی. لیکن سپریم کورٹ خاموش ہے، اور یہ چاہتے یہ ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اور ہم حکومت سے باہر چلے جائیں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ان کی جو سیاسی موت ان کے سامنے آ رہی ہے اس کا وہ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی بیس بنانا چاہتے ہیں. لیکن قریب میں یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو جو ان کی رہی صحیح عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یقیناً وہ یہی چاہتے ہیں اور حالات انہیں ایسا ہی کر کے چھوڑیں گے. اور جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، 27 اپریل تک انہوں نے نظر ثانی کے لیے حکومت کو ٹائم دے دیا ہے. لیکن واضح یہ کر دیا ہے کہ ہماری جو 24 مئی کی ڈیٹ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس پر کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں یا دوسری بات نہیں ہو سکتی. وہ اٹل ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور الیکشن 14 مئی کو ہوگا. یاد رہے کہ 14 مئی سے 21 مئی ہو سکتا ہے، 22 مئی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں ہو سکتا. اس کی ایک صورت اور بھی ہے کہ اگر تمام پارٹیز
کمپرومائز کی صورت میں آ جائیں اور کمپرومائز کر رہے ہیں کہ جون جولائی کے لیے الیکشن کا کوئی لائحہ عمل بنا لیں, کوئی اسکیچ بنا لیں, تو ایسا ممکن ہے. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی نے ایک شک رکھ دی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن مذاکرات کی کامیابی کا واحد حل یہ ہے کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے اور نگران سیٹ اپ کام کرے, اور اس صورت میں ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, یا گول میز کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ کہ کوئی ہمارا مذاکرات کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ اگر یہ کمبائن الیکشن کی طرف آتے ہیں, الیکشن کی کچھ صورت نکالتی ہیں آئینی حدود میں رہ کر, تو یہ ایک اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. اور اگر الیکشن کے علاوہ کوئی کسی بات پر بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ حکومت کو ریلیف مل جائے. اور اس کے لیے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں, اور وہ حکومت کو واضح کر چکے ہیں ملاقات کے بعد کہ چیف جسٹس صاحب اپنا فیصلہ کر چکے ہیں, اور وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے, اور وہ تیار کریں گے بھی نہیں. اور حکومت کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کر چکے ہیں, وہ فیصلہ کیا سامنے آنے والا ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے. جیسا کہ اشارتاً مبینہ طور پر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے, تو یہ اچھے جو نہیں ہوں گے ان کو اندازہ ہے, لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہوں گے, ہم یہ بھگتنے کو تیار ہیں. قومی اسمبلی توڑنے اور حکومت عزت سے چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. ناظرین, یہاں تک جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اٹل بات ہے, اور ان پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونے والا. اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ڈیٹ تھی نامینیشن کی اپنے امیدواروں کے لیے, نون لیگ وہ اپنا وقت نکال چکی ہے. اب نون لیگ کے ٹکٹ پر کوئی بھی الیکشن اگر 14 مئی کو ہوتے ہیں تو کوئی بھی امیدوار نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والا نہیں ہے. دوسری طرف نون لیگ شیر کا نشان بھی تبدیل کرنا چاہتی ہے, جس کی ابھی انہیں اجازت نہیں ہوئی, اور وہ بھی وقت گزر چکا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں یہ بھی لوگ جو جس وقت کر رہا ہوں اس وقت تک کے حالات یہ ہیں کہ جو کچھ بھی حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ایک گڑھا ہے. اس گڑھے میں وہ خود چھلانگ نہیں لگانا چاہتی, یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی دھکا دے دے, ہم اس میں گر جائیں اور اوپر سے مٹی آ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں. اور یقیناً یہ سارا کام بہت اچھے طریقے سے احسن انداز سے مسٹر آصف علی زرداری کر چکے ہیں. مسٹر آصف علی زرداری نون لیگ کے لیے قبر کھود کر نون لیگ کو اس میں دفن کر کے اب اس پر گھاس اگانا چاہ رہی ہے. گھاس اگنے میں کتنا وقت لگے گا یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ سپریم کورٹ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے تک ہو سکتا ہے, اور وہ گھاس اگ جائے گی اور یہ قبر بن جائے گی, اور نون لیگ کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس کی قبر پر فاتحہ خانی بھی شاید نہیں کریں گے, اور چھوڑ جائیں گے اس نشان کو کہ یہ نون لیگ کی قبر تھی. ناظرین, یہاں تک جو وقت ہو چکا, یہاں تک کے لیے میں جو کچھ بتا چکا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ کا اینڈ ہو چکا ہے, یعنی پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم سیاست میں مقابلہ جو ہے وہ مسٹر آصف علی زرداری اور عمران خان کا ہے. دونوں گھاک کھلاڑی ہیں. آنے والے جو میرا ویلاگ ہے اس میں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آنے والا مقابلہ کیا ہوگا, اور اب تک نون لیگ جو ہے اس کا کردار کیا رہا, اور وہ اتنی آسانی سے وہ سیاست سے آؤٹ کیوں ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی.